وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. ممبر پاک پر جلوہ بار معزز محترم علماء کرام، شورائے اعظام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت امام میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ تمامی حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ آج کا یہ جلسہ بنام پیغام امام محمد رضا کانفرنس و عرس نظامی کے نام سے منسوب ہے، اور سیدی سرکار امام محمد رضا فاضل بریلی قدس سرہ العزیز کی عظمت بلندی جتنا ہی آدمی بیان کرتا جائے گا، یقیناً دنیا میں نکھار پیدا ہوتا جائے گا۔ اور رہی بات حضور خطیب البراہیم تو یقیناً انہوں نے پوری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کیا، تبلیغ کی، اور آج اس مقام پر پہنچے کہ رب تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ان کے فضائل، ان کے مناقب کو مولا تعالی بڑھا رہا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک بڑھاتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہی انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور یاد رکھو رب کائنات کا ہم سب پر بے پناہ احسان ہے کہ اس نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائی، اور اسی لیے ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، اور اسی محبت کا نام ایمان ہے۔ مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، مصطفیٰ کو رب نے رکھا لاجواب، مصطفیٰ کو رب نے رکھا لاجواب۔ اور اے نکیروں پہلے مجھ کو دیکھ لینے دو، پہلے میں جی بھر کے ان کو دیکھ لوں، اے نکیروں بعد میں لینا جواب۔ اور آخری شعر یہ اس جلسے سے منسوب ہے، یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے، وہ کہیں کا ہو، اندر کا ہو یا باہر کا ہو، یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے، سب کا ہے احمد رضا تنہا جواب، سب کا ہے احمد رضا تنہا جواب۔ یاد رکھو مسلمانوں، غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اور پورے کائنات میں ایک سروے کے مطابق کسی نے کہا 8 ارب لوگ رہتے ہیں، اور کسی نے کہا 8 نہیں 6 ارب۔ ان 8 ارب میں جو رہتے ہیں پوری دنیا میں، اس میں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد صرف 1.5 ارب ہے ایک اندازے کے مطابق، اور اس 1.5 ارب میں بھی کلمہ پڑھنے والے جو لوگ ہیں اس میں 73 فرقے ہیں،
اور میرے آقا کے فرمان کے مطابق 72 جہنمی ہے۔ کیا سمجھ میں آیا کہ کلمہ نہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، تو یہ تو ویسے اللہ اس کے رسول کے ماننے سے انکار کرتے ہیں، یہ جہنم کے ایندھن بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو 1.5 ارب ہے، اس میں بھی جو 73 ہیں 72 یہ بھی ذرا غور کرنا، یہ 72 کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ جہنمی ہے۔ ایک جنتی ہے، وہ کون؟ جو کلمہ پڑھ رہا ہے اور نبی کی عظمت کا اقرار کر رہا ہے، نبی سے محبت کر رہا ہے، ان کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے عقیدت و محبت رکھ رہا ہے، یہ وہ جماعت ہے جو جنتی ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ کلمہ پڑھ رہا ہے، کہیں کا ہو نماز پڑھ رہا ہے، کہیں کا ہو روزہ رکھ رہا ہے، کہیں کا ہو وہ سچا ہے، وہ مسلمان ہے، نہیں، اسے تم مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے۔ سن لو، حضرت سیدنا جبریل امین نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی امت فتنوں میں گھرے گی، توجہ چاہوں گا، فتنوں میں گھرے گی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے کہ ابھی جبریل آئے تھے اور ایسا کہا، تو آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل سے کیسا فتنہ ہوگا؟ فتنہ تو ضلالتی او کفر، کیا صرف گمراہی کا فتنہ ہوگا یا کفر کا بھی فتنہ ہوگا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے پوچھا جبریل سے تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ کلو ذالک یکون، یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا۔ یعنی لوگ گمراہی کے بھی فتنے میں پھنسیں گے اور کفر کے بھی فتنے میں۔ توجہ چاہوں گا، اس لیے ہر کلمہ پڑھنے والے کو یہ سوچ لینا چاہیے، یہ غرور نہیں کرنا چاہیے کہ اب تم سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، نہ ہونا وہ الگ چیز ہے، یا تم سے کفر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب آدمی یہ سوچ لیتا ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں تو تقریر کر رہا ہوں، ارے میں تو بڑے بڑے دارالعلوم چلا رہا ہوں، میں تو محدث ہو گیا ہوں، میں مفسر ہو گیا ہوں، اب جو چاہے کروں، جو چاہے کہوں، جو کہے کہوں، میرا حساب لینے کون آئے گا، میرا محاسبہ کون کرے گا؟ مجھ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ جب یہ غرور پیدا ہوتا ہے تو گمراہی پیدا ہوتی ہے، اور جب گمراہی پیدا ہوتی ہے تو کفر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نہ سمجھو داڑھی رکھا ہے اور ٹوپی لگایا ہے تو یہ صراط مستقیم پر ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا وہ صراط مستقیم پر ہو، یہ نہ ہو، یہ امامت کر رہا ہے، ضروری نہیں کہ وہ صراط مستقیم پر ہو، تقریر کر رہا ہے، ضروری نہیں کہ صراط مستقیم پر ہو۔ اس لیے آؤ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان شر الشر شرار العلماء، دنیا میں جتنی بیکار چیزیں ہیں اس میں سب سے زیادہ بیکار شریر علماء ہے، سب سے زیادہ بیکار۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ بگڑے ہوئے ہیں، اور جب یہ بگڑتے ہیں تب یہ اکیلے نہیں بگڑتے، پورا ماحول بگاڑ دیتے ہیں، پورا قبیلہ بگاڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھو، آپ سوچتے ہوں گے ایسا کیسا ہو سکتا ہے، مولانا ہے تو پھر ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ آؤ میں بتاؤں، جب یہ بگڑتے ہیں تو جانتے ہو پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے، مذہبی ناسور پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہی میرے آقا فرماتے ہیں ان خیر الخیر خیار العلماء، کہ دنیا میں جتنی اچھی چیزیں ہیں ان تمام اچھی چیزوں میں سب سے اچھے علماء کرام ہیں، یعنی جو شریر علماء ہے وہ سب سے بدتر ہے، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہے وہ سب اچھے علماء ہے، اور ساری کائنات میں سب سے اچھے ہیں۔ یاد رکھو، آپ سوچتے ہوں گے علماء گمراہ کیسے ہو سکتا ہے، عالم کفر کیسے کر سکتا ہے؟ اب آؤ ایک بات کا مجھے جواب دو، جتنی باطل جماعتیں ہیں اس کو قائم کرنے والا علماء موجود ہے؟
ان کو قائم کرنے والا کوئی سیٹ نہیں تھا، کوئی جاہل نہیں تھا، چاہے وہ معتزلہ کے فتنہ ہو، رافضیت کا فتنہ ہو، وہابیت کا فتنہ ہو، جتنے بھی فتنے قائم کرنے والے سب اپنے آپ کو علماء ہی کہلاتے رہے. لیکن یاد رکھو جب یہ بگڑتے ہیں تو اکیلے نہیں بگڑتے، رافضیت جنم لیتی ہے. جب یہ بگڑتے ہیں تو وہابیت جنم لیتی ہے. جب یہ بگڑتے ہیں تو جشیت جنم لیتی ہے. جب یہ بگڑتے ہیں تو معتزلہ کا فرقہ جنم لیتا ہے. جب یہ بگڑتے ہیں تو مولائی کا فرقہ جنم لیتا ہے. جب یہ بگڑتے ہیں تو یاد رکھو پورے معاشرے میں جراثیم پیدا کر دیتے ہیں، اور اسی باطل عقائد اور جراثیم کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں ایک ایسا مجاہد پیدا کرتا ہے جو ان کے باطل عقائد کو اپنے پیروں تلے رول کر کے ان کے باطل عقائد کو نیست و نابود کر دیتا ہے. سبحان اللہ، نعرہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد. تھوڑا مختصر کرو. آپ غور فرمائیں، چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا. اسے دیکھ لو یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہے کہ نہیں. کیونکہ مسلک کا معنی کیا ہے؟ راستہ. ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کا راستہ، وہ صراط مستقیم کا دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اور اللہ ہر دور میں، قاری صاحب، ہر دور میں اللہ سچائی کی علامت پیدا کرتا ہے، اپنے بندوں کے لیے حقانیت کی پہچان پیدا کرتا ہے. اس لیے کہ میرے بندے اگر اس سے مل گئے، اس کے دامن میں چلے گئے تو یقیناً وہ صراط مستقیم پر ہو جائیں گے، اور جو ہٹ جائے گا وہ یقیناً جہنم میں سٹ جائے گا. تو مسلک اعلیٰ حضرت سے جو سٹ گیا ہے وہی صراط مستقیم پر ہے، اور جو ہٹ گیا ہے وہ گمراہی کے راستے پر ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں، ہر دور میں اللہ ایک سچائی کا نشان پیدا کرتا ہے. اور جانتے ہو، میں تمام دور کی بات کروں تو وقت چلا جائے. ابھی حال ہی میں جو زمانہ گزرا ہے اس دور میں بریلی شریف کی سرزمین پر توجہ چاہو، بریلی شریف پر آنے والا مجدد اللہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عرب والے بھی کہہ رہے ہیں، عجم والے بھی کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کہنے پر مجبور ہے کہ بریلی میں جو احمد رضا پیدا ہوا ہے اللہ نے اسے سچائی کا نشان بنا دیا. سبحان اللہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں عرب کی ایک بات بتاؤں. آپ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، مکہ شریف میں علوی خاندان رہتا ہے، مولائی کائنات، اور اپنی پرہیزگاری اور بزرگی کی بنیاد پر انہیں بڑا اونچا مقام حاصل ہے. ہمارے حاجی محمد وسیم صاحب ابھی جلدی آئے. وہاں ایک علاقہ مکہ شریف میں شارح علوی روڈ ہے. میں نے پوچھا اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو کہا لوگوں نے کہ یہاں ایک خاندان مولائی کائنات رہتا، بڑی عظمت، اس میں بڑے بہترین اور بلند مقام کے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں. تو بولے میں نے کوئی خاصیت بتائی؟ تو انہوں نے ایک چیز بتائی، کہا اسی خاندان میں حضرت سید عباس رحمت اللہ تعالی علیہ موجود تھے. اس میں وہ فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، وہ فرماتے ہیں کیا کہ جب کوئی حاجی ہندوستان سے آتا تھا، توجہ چاہو، فَإِذَا جَاهَدٌ مِّنَ الْهِنْدِ، جب کوئی ہند سے آتا تھا اور ہم یہ جاننا چاہتے تھے یہ سنی ہے یا سنی نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے تھے؟ تو حضرت سید عباس فرماتے فَاسَالُهُ عَنِ الشَّيْخِ احمد رضا الہندی. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
تو ہم اس کے سامنے امام محمد رضا کا نام لیتے تھے، اور جب ان کے نام کو سننے کے بعد فَإِذَا مَدَحَهُ وہ خوش ہو جاتا، ان کی تعریف کر لیتا، تو ہم سمجھ جاتے انہو من اہل السنہ، یہ سنی ہے، اور اگر چہرہ مرجھا جاتا تو سمجھ جاتے یہ بدعقیدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بدعقیدہ ہے۔ زندہ باد زندہ باد، تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ اسی لیے تو مبلغ اسلام حضرت علامہ عبدالعلی میرٹھی فرماتے ہیں، جانتے ہو 30 زبانوں میں تقریر کرتے تھے، اور پورے ہندوستان پر کچھ ایسے مبلغ ہیں، سب نہیں، کچھ ایسے مبلغ ہیں جنہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں پتا ہے، سب نہیں، بہت اچھے، کچھ تو بہت بیکار ہے۔ آپ غور فرمائے، وہ حضرت علامہ عبدالعلی میرٹھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، مرید بھی ہیں، فرماتے ہیں عرب میں جا کے ان آنکھوں نے دیکھا ان کی عظمت کو، سبحان اللہ سبحان عرب میں اللہ، جا کے ان آنکھوں نے دیکھا ان کی عظمت کو، عجم کے واسطے لا رہے تم قبلہ نما تم، عجم کے واسطے لا رہے وہ قبلہ نما تم ہو، اور تم ہی پھیلا رہے ہو تین حق احناف عالم میں، امام محمد رضا نائب غوث بے شک سبحان اللہ، امام محمد رضا نائب غوث الورا تم ہو، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگاؤ، وہ سیدی سرکار امام محمد رضا فاضل بریلی قدس سرہ العزیز ہے، اور نائب غوث الورا کی بات کرتے تو ایک بات یاد آئی، پنجاب کی سرزمین پر شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالیٰ، اس وقت ہندوستان کا بٹوارا نہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ غوث اعظم کو، اور غوث اعظم سے کہنے لگے، عرض کرنے لگے، یا غوث اعظم عبدالقادر جیلانی، اس وقت آپ کا نائب کون ہے؟ تو خوابی میں فرماتے ہیں میرے نائب سے ملنا ہے تو ہندوستان چلے جاؤ، بریلی میں احمد رضا رہتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب انہوں نے صبح اٹھے تو اپنے مریدوں کو کیا ہے، کتنی دور پڑے گا، اتنی چل دی۔ اعلیٰ حضرت کو خبر ہوئی، شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالیٰ لا رہے، اٹھ کے کھڑے ہوئے آگے بڑھے، مصافحہ کیا، مصافحہ کیا، اور مصافحہ کرنے کے بعد میں اعلیٰ حضرت نے شیر محمد شرف پوری کا ہاتھ چوما۔ نہ ان کو وہ جانتے تھے، نہ ان کو وہ جانتے تھے بظاہر، لیکن حضرت شیر محمد شرف پوری نے عرض کیا امام محمد رضا، توجہ چاہوں گا، امام محمد رضا کا علم کیا تھا؟ بولے امام محمد رضا آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا، پھر آپ نے میرا ہاتھ کیوں چوما؟ فرماتے ہیں وہ اور ہوگا جو آپ کو نہ جانے، ارے جو غوث اعظم سے خواب میں ملتا ہو اسے احمد رضا ضرور جانتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات سمجھ میں آئی، ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ اگر یہ روڈ سے حضور تاج الشریعہ چلے جائے، کسی کو پتا نہیں تو کوئی کھڑا بھی نہیں ہوگا، ہاتھ بھی نہیں، اور جانے گا تو قدموں پہ قربان ہو جائے گا۔ آدمی اسی کا احترام کرتا ہے جس کو جانتا ہو، توجہ چاہوں گا، اور جس کا احترام نہیں کرتا ہو اس کا مطلب اس کی عظمت کو۔ اب سمجھ میں آیا سنی نبی کا احترام کیوں کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کیوں پڑھتا ہے؟ اس لیے اہل سنت والجماعت نبی کی عظمت کو جانتا اور پہچانتا ہے، اسی لیے نبی پر سلام پڑھتا ہے، اور یہ بدعقیدے نبی کی عظمت کو نہیں جانتے، اس لیے ان کی تعظیم کو شرک کہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، یاد رکھو۔ اور ایک بات بتاؤں، اور اسی مسلک پر عمل کرتے ہوئے حضور خطیب البراہی، ابھی ہمارے قاری سرجیت صاحب نے بہت نوٹ کمایا نا، ذرا نوٹ اس میں سے ایک دو ہم کو دے دیجئے، تو آپ دیجئے، میں آپ کو ادھار مانگ رہا ہوں۔ یہ نوٹ آپ دیکھیں، یہ بھی بریلوی ہے، بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، خدا کی یہ بریلوی ہے، اس لیے اس کو جائز میرے رضا نے کیا۔
جب وہ بات آئی، سنو، جب وہ بات، علماء تو جانتے ہیں بیچارے، جب وہ بات آئی کہ یار سونے کے سکے چاندی کے سکے کے سامنے کاغذ کا نوٹ جائز ہے، جائز ہے، 4.5 مہینے یہ مسئلہ گھومتا رہا، کسی نے فیصلہ نہیں کیا، پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے، کوئی نہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جلوہ فرما، پتہ چل گیا، وہاں کے علماء کو پہنچے، دیکھا اعلیٰ حضرت، بولے آپ احمد رضا، بولے بریلی سے آئے، بولے آپ نے یہاں فتویٰ نہیں پہنچا، بولے جو سرکاری معاملہ ہوتا وہ میرے یہاں نہیں پہنچتا، بولے حضور اور کہاں ہے؟ عاشق معشوق کے سامنے نہیں ہے، عاشق کے سامنے ہے، احمد رضا بھی عاشق، میرا نبی بھی عاشق، اس لیے کہ جب سیدنا بلال حبشی ملک شام چلے گئے، مدینہ شریف چھوڑ کر، تو میرے آقا خواب میں تشریف لائے، تو نے کیوں چھوڑ دیا مدینہ شریف؟ تو حضرت بلال حبشی نے کہا تھا جب میں اذان دیتا تھا تو آپ کے چہرے کی زیارت کرتا، لیکن اب چونکہ مجھے زیارت ہوتی نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ پر، تو میں چلا آیا۔ آقا فرماتے ہیں بلال حبشی کیا سمجھتے ہو؟ ارے تم ہی مجھ سے محبت کرتے ہو، نہیں میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، گویا جو نبی سے عشق کرتا ہے نبی بھی اس سے عشق کرتے ہیں۔ اب وہ جب آئے تو کہا حضور یہ مسئلہ آپ سلجھا دیجئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی لکھ دوں کہ بریلی جا کر جواب یا بریلی جاؤں؟ اچھا یہی لکھ دیتے حضرت، بولے لاؤ کر، اب لکھنا چالو، 5 صفحہ، 10 صفحہ، 15 صفحہ، 20 صفحہ اور 4 صفحہ، 63 پر پہنچے تو قلم کو روک دیا، کہا یہ جواب ہوا، ان کی گردنیں جھکنے لگی، کہا یہ جھک کیوں رہے ہو؟ کہا حضور اتنا بہترین آپ کے پاس علم ہے، اتنا بہترین لکھتے ہو، عاشق رسول ہو، یہ 63 پر ہی کیوں بند ہو گیا؟ چاہتے تو نہ جانے کتنے 63 پر لکھ دیتے۔ اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھو، فرماتے ہیں ارے سنو، میں کہاں بیٹھا ہوں؟ اس کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں جس کی ظاہری زندگی 63 سال تھی، اسی لیے میں نے 63 صفحے پر مکمل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگاؤ، کہتے ہیں آپ کا قلم چل رہا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کشتی جو ہے پانی پر چل رہی ہے، اور کیوں نہ ہو، یقیناً وادی رضا کی، کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس وقت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اوروں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، لیکن جو اس صدی میں ہے یہ احمد رضا کا ہے، الفاظ بہ رہے ہیں دلائل کی دھار پر، چلتا ہوا قلم ہے یا دھارا رضا کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، وہ اعلیٰ، تو یہ اس کو جائز کہا۔ اس کتاب کا نام الکفر الفاہم للاحکام علی قرطاس الدراہم موجود ہے، آپ جا کر کے دیکھ لو۔ اللہ اللہ، وہ امام احمد رضا فاضل بریلی ہیں، اور اسی مسلک پر عمل کرتے یہ پیغام امام احمد رضا۔ اب آؤ، حضور صوفی نظام الدین محدث بست، ان کی شان کیا ہے؟ آپ ان کی عظمت کیا ہے اور عظمت کیوں؟ یہ مسلک کے ابھی علماء سے آپ نے سنا، مسلک پر عمل کرتے رہے۔ حضرت جیسے ہی آئیں گے میں اپنی تقریر بند کر دوں گا، نعت خواں ہے تو حضرت بیٹھیں گے، حضرت بھی سن لیں، ہے نا؟ اور وہ بھی ایسا نعت خواں ہے جو فاتح مصر ہے، بہترین آواز، بہترین نعت شریف، بہترین، بہرحال انداز بھی بڑا بہترین ہے، اور ان کو عادت ہے نئی نئی چیز استعمال۔ میں یہ چاہوں گا نیا لباس، نئی گاڑی، اور یقیناً عاشق امام محمد رضا فاضل بریلی ہیں، اللہ نے دیا ہے بھائی، جس کو دے دیا وہ استعمال کر رہا ہے۔ غوث اعظم کی سنت ادا کر، غوث اعظم بہترین لباس پہنتے،
ہمارے علماء میں سب سے بہترین لباس پہننے والی شخصیت کا نام قاری اشتیاق القادری صاحب کی بلا ہے. آئیے ابھی نعت شریف سنیں گے, میری بات سنیں. حضور خطیب البراہیم کی شان جانتے, بس میں زیادہ نہیں وضاحت کروں, بس اتنا, ابھی جلد ہی میرے ایک دوست کی لڑکی کی شادی میں نے شرکت کی. اس علاقے میں ایک بڑی عظیم خانقاہ ہے, بادہ شہر میں بنڈیل کھنڈ ہے. ایک دارالعلوم ہے, دارالعلوم ربانیہ. وہاں کے شیخ سید مظہر قادری رحمت اللہ تعالی علیہ, جنہیں پڑھایا ہے صدر الشریعہ, اور وہ جب بیٹھتے تھے تو علماء کو اکٹھے کرتے اور پرانی باتیں یاد کرتے تھے. علماء اچھی اچھی باتیں, اور بڑا مزہ لیتے تھے, جیسے لوگ چائے کی چسکی میں مزہ لیتے. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, کہا یار ایک بات بتاؤ, بڑی پیاری بات ہے. بولے وہ کیا؟ بولے جس دن اندرا گاندھی کو گولی لگی, توجہ چاہوں گا, نہیں چیز دے رہا ہوں تمہیں, جس دن انہیں گولی لگی اسی دن میرے مدرسے میں دستار بندی کا جلسہ تھا. میں نے تمام علماء کرام کو دعوت دیا تھا, آپ آ جاؤ, آپ آ جاؤ, آپ آ جاؤ. اب اس دن جلسہ ہے, کرفیو لاگو ہو گیا, کوئی آدھے راستے سے چلا گیا, کوئی گھر سے ہی نہیں نکلا. ظاہر سی بات ہے, جب پورا ہندوستان جو ہے بند پڑا ہے, کرفیو زدہ ہے, تو کسی کی ہمت آنے کی کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں نا, کوئی نہیں آیا. لیکن فرماتے ہیں سب نے معذرت چاہی, نہیں آؤں گا, لیکن حضور خطیب البراہیم پہنچے. فرماتے ہیں حضرت سید مظہر قادری کی حضور خطیب البراہیم میرے یہاں پہنچے. ہم نے کہا حضور آپ ایسے کیسے آ گئے؟ لوگ راستہ بدل دیتے ہیں, لوگ گھر سے نہیں آئے, لوگ آدھے راستے سے چلے گئے, آپ کیسے آ گئے؟ فرماتے ہیں یہ نظام الدین نے وعدہ کیا تھا, اسی وعدے کو نبھانے کے لیے آیا. سبحان اللہ, اسی وعدے کے لیے نبھانے کے لیے آیا ہے. میں کسی سے نہیں ڈرتا. اللہ اکبر. تو سید مظہر قادری فرماتے ہیں میں نے سچ پڑھا, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جو سچے علماء ہوتے ہیں وہ صرف خدا سے ڈرتے ہیں, خدا کے علاوہ کسی کے نہیں. اور قرآن نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو ولی ہوتا ہے نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے, نہ اسے کوئی. خطیب البراہیم حضرت علامہ صوفی نظام الدین صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی شان ہے. سب چلے خوف نہیں کھایا, کیونکہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا, اور جو کسی سے نہیں ڈرتا وہی اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگاؤ مسلمانوں, وہ خطیب البراہیم خوش نصیب ہو جو ان کے اس پروگرام میں آئے ہو, خوش نصیب ہو جو ان سے مرید ہو, خوش نصیب ہو جو ان کا دامن تمہارے ہاتھوں میں ہے. آؤ ایک بات میں آپ کو, کپتان گنج ایک علاقہ ہے بستی ضلع, وہاں حضرت علامہ مفتی امجد علی صاحب پڑھاتے ہیں. آپ غور فرمائیں, نظامیوں تمہارے لیے نئی چیز ہے. وہ پڑھاتے ہیں اور پڑھانے کے بعد انہوں نے کہا میں پڑھا رہا تھا, میرے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام میں نے کنیز فاطمہ رکھا. اور جب وہ پیدا ہوئی, 40 دن پورے ہونے کے بعد میں اپنی اس بچی کو اٹھایا اور اٹھا کر کے لے جا کے حضور خطیب البراہیم کے گود میں دے دیا. 5 سال تک میری بچی بہت اچھی رہی. فرماتے ہیں اور وہ بولتے کپتان گنج میں پڑھا رہا ہوں, وہیں گبڑوا کوئی جگہ ہے, میری سسرال ہے, میری سسرال ہے. خبر آئی کہ بچی کا معلوم ہوتا ہے اب ڈاکٹر جواب دے دے گا
اور ہم اس انتظار میں تھے کہ کب اس کی روح نکل جائے تو ہم کفن اور دفن کر دیں. میرے تک خبر آئی. ڈاکٹر دیکھنے کے بعد یہ تو نہیں کہا، علامہ مفتی امجد علی صاحب فرماتے ہیں ڈاکٹروں نے یہ نہیں کہا کہ مر گئی ہے، یہ کہا کہ یہ بیماری 7 سال تک نہیں جائے گی. بولے اب مجھے کچھ نہیں دکھائی، اب مجھے اپنے پیر کا گھر دکھائی دیا. میں نے بیوی کو کہا یہ بچے لوگ گھر چلی جاؤ، اب جب اس کا علاج نہیں ہے اور 7 سال تک یہ بیماری نہیں جائے گی تو اب مجھے کچھ سوجھا نہیں. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. بولے اب تو ہو گیا گڑبڑ، مجھے اپنا پیر دکھائی دیا. خوش رہو، ولیوں کو چاہنے والے خوش رہو. اب کہتے جب میں گھر گیا تو پتہ لگا کہ آپ دارالعلوم نظام الدین شکرولی میں جلوہ فرما ہے. اللہ اکبر. اب وہ وہاں پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ گھوم رہے تھے. جیسے میں پہنچا، جیسے صوفی صاحب کو خبر ہو رہی ٹہل ہی رہے تھے، میں پہنچا. مجھے پیاس لگی تھی، پانی پینے کی مہلت نہیں، کیونکہ بیٹی اور بیٹے کا معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے. میں پانی نہ پی سکا. میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا. اتنا کہا تھا اپنے پیر و مرشد خطیب البراہین کی بارگاہ میں، اے میرے پیر میری بیٹی آگے نہیں بڑھا. فرماتے ہیں مفتی امجد علی صاحب کہ میں نے کہا یہ میرے پیر و مرشد میری بیٹی، تو فرماتے ہیں جا ٹھیک ہے. فرماتے ٹھیک ہے. فرماتے خدا کی قسم وہ دن ہے آج کا دن، اس بیماری کی ہمت نہیں جو میرے بیٹی کے پاس چلی آئے. اللہ اکبر. اندازہ لگاؤ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. صوفی نظام الدین قبلہ علیہ رحمۃ. آؤ میں بات کروں حضور الخطیب. اللہ اللہ شان کیا ہے، عظمت بلندی کیا ہے. مولانا مفتی امجد علی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک جلسہ تھا. میں سوچ رہا تھا کہ حضرت کی خدمت کر لوں، خطیب البراہین خدمت کر لوں، اور یہ ساری بات حبیب العلماء جانتے ہیں، ساری چیزیں آپ جانتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے قریب گیا جلسہ ختم ہونے کے بعد جب میں گیا حضرت کے پاس تو حضرت سو رہے تھے. میں بیٹھا چہرے کو دیکھ رہا تھا. میں بیٹھا صوفی صاحب کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. اللہ وہ چہرہ کیسا، خدا کی قسم دیکھنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کوئی دوسرا آدمی ہے. یہ کہہ سکتا تھا یہ مرد مومن جا رہا ہے. جب وہ چلتے تھے تو جانتے ہو ادائے مصطفیٰ کو سامنے رکھتے تھے. جب وہ بولتے تھے تو ادائے مصطفیٰ کو سامنے رکھتے تھے. جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ادائے مصطفیٰ سامنے تھی. جب سوتے تھے تو ادائے مصطفیٰ سامنے رکھتے تھے. جب وہ سوتے تھے تو ادائے مصطفیٰ سامنے ہے. اللہ اکبر. مجھے کہہ لینے دو. جب وہ چلتے تھے تو چلنا نبی نبی بولے. جب وہ بولتے ہیں تو بولنا نبی نبی بولے. جب وہ دیکھتے تھے تو دیکھنا نبی نبی بولے. جب وہ سوتے تھے تو سونا نبی نبی بولے. جب وہ پڑھتے تھے تو پڑھنا نبی نبی بولے. جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو سجدہ نبی نبی بولے. رکوع میں جا رہے ہیں رکوع نبی نبی بولے. اور دیکھنے والا یہ کہتا یہ جانے والا کوئی دنیا دار کا غلام نہیں، یہ تو احمد مختار کا غلام جا رہا ہے. یہ تو حبیب کبریا کا غلام جا رہا ہے. اللہ اکبر. وہ شان تھی میرے پیر و مرشد حضور خطیب البراہین. آؤ میں بتاتے ہیں. اس کے بعد میں حضرت کے چہرے کو دیکھتا ہے. حضرت وقت نہیں ہے دو ورنہ میں اعلیٰ حضرت پر اعلیٰ حضرت کیا شخصیت ہے آج تک ہم علماء نہیں جانے. جتنا بولتے جاؤ اعلیٰ حضرت. خدا کی قسم ہم ان کی عظمت کو نہیں، البتہ ان کی عظمت کو بیان کر کے ہم اپنے ایمان میں روشنی پیدا کریں.
جو میں بتانا چاہتا ہوں، فرماتے ہیں میں چہرہ دیکھ رہا تھا. مولا مفتی امجد علی صاحب فرماتے ہیں میں چہرہ دیکھ رہا تھا. اچھا چہرہ دیکھتے دیکھتے حضرت کی آنکھ کہا مجھے وضو کے لیے پانی. بھیا کیا بات ہے، خیریت؟ میں کبھی اپنی مجلس میں برداشت نہیں کرتا، میں باہر بھی جاتا ہوں، مت آؤ مجھے مت کوئی بلائے وہ مسئلہ، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، میں بولتا رہوں کوئی بات نہیں. دھرم سنگھوا کے بازار میں اعلیٰ حضرت پر بول رہا تھا، پیچھے اس ملعون سورہ کلی مولانا بیٹھا. یقین مانی، اور اگر یقین نہ ہو تو مولانا اسلم صاحب، مفتی اسلم صاحب جو امجدیہ میں پڑھا، وہ بیچارے یہی بیٹھے ہوئے. جب اس نے کہا جزاک اللہ تو میں سمجھ گیا اس کو برا لگا. میں پوچھا کون ہے رے؟ باہر آ. اس کو صاف سن گیا ہے نا. بھائی باہر آ. مفتی شمشاد صاحب بیٹھے. مفتی شمشاد صاحب نے کہا کون ہے رے؟ سارا اسٹیج. بعد میں مفتی اسلم صاحب نے کہا حضرت بالکل آپ نے صحیح ارشاد فرمایا، یہ کچھ نکمے یہاں رہتے ہیں جو ان کو اعلیٰ حضرت کی بات شان میں جو آپ نے عرض کیا ان کو برا لگ گیا. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، غور کرنے کا موقع. وہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا نظر آ رہا تھا، جہنم سے سٹا ہوا نظر آ رہا تھا. میں آپ کو بتاتے چلوں. پھر اس کے بعد میں چہرہ دیکھ رہا تھا. حضور خطیب البراہیم نے آنکھ کھلی تو کہا بیٹا پانی لاؤ. پانی لایا. اچھا جب پانی لایا حضرت نے وضو کیا، تہجد پڑھی، اور پڑھنے کے بعد دلائل الخیرات شریف لے کر بیٹھ گئے. اب میں حضرت کو دیکھ رہا ہوں بیٹھے بیٹھے اور سوچ رہا ہوں کہ حضرت اگر اجازت دے دیں مجھے، میں بھی دلائل الخیرات شریف پڑھتا رہتا. کتاب ہے کہ جب کوئی بزرگ اجازت دے تب آپ پڑھو، اس کو بڑی برکتیں ہیں. تو سوچنے لگے، ابھی وہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ دلائل الخیرات شریف مجھے بھی کہہ دیتے. اتنے میں حضرت کی نگاہ اٹھی، کہا ادھر آ جاؤ. میں خوش ہو گیا کہ حضرت اب لگتا ہے مجھے اجازت دے دیں گے. جیسے میں بغل میں گیا بیٹھے، پھر بولے پھر دور چلے جاؤ. بولے سوچا تھا کہ مل جائے گا معاملہ، لیکن گڑبڑ ہے. پھر تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا، دیکھتا رہا. پھر کہا قریب آؤ. منڈی سے بھی اشارہ کیا اور زبان سے بھی کہا. میں قریب گیا. فرماتے ہیں کیا دلائل الخیرات شریف پڑھنا چاہتے ہو؟ یہ فیض ہے امام احمد رضا کا، یہ فیض ہے. دلائل الخیرات بولے دلائل الخیرات شریف پڑھو گے. یہ خطیب البراہیم کی عصمت اللہ کا ولی بول رہا ہے، دل کی باتوں کو جانتا ہے اللہ کا ولی. کہتے ہیں دلائل الخیرات شریف پڑھنا چاہتے ہو؟ حضور پڑھنا چاہتا ہوں. مفتی امجد علی فرماتے ہیں میں نے یہ دیکھنے کے بعد یہ سمجھ لیا یہ میرا پیر ہے، میرے دل کی باتوں کو جانتا ہے. اور بہت ایسے اللہ ماشاءاللہ پیر ہوتے ہیں جو مریدوں کے جیب پر نگاہیں ہوتی ہے. خطیب البراہیم بہت ہے کہ اپنے مریدوں کے دل پر ان کی نگاہیں ہوا کرتی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ غور فرمائیں، ایسے ہی کبھی آپ جلسہ کرو، آپ جلسہ کراؤ تو علماء کرام کہتے ہیں اب اجازت چلے جاؤ. ٹھیک ہے نا، یہ کہ کچھ نہیں تو تک جائے یہ ہے نا، اور حق بھی ہے بھئی اتنی محنت کی آئے گئے. لیکن صوفی صاحب کا معاملہ ایسا تھا، وہ کسی کا انتظار، گاڑی میں بیٹھے چلے انتظار کرتے رہو. انہیں نظرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ نے اتنی بڑی دولت دے دی ہے، اپنا ولی بنا لیا ہے، اللہ کا ولی ہے، تو پھر ٹھوکر مارو تو پیسے ملتے ہیں. اللہ اللہ وہ سرکار خطیب البراہیم ہیں جن کے پروگرام میں ہم نے حاضری دی ہے. اب آؤ ایک بات اور عرض کرو. اسی لیے میں کہتا ہوں بننا ہے تو بریلی بنو، دیوبند نہیں. اس لیے کہ بریلی کے پیسے بہشت کا پتہ چلتا ہے، دیوبند کے تال سے دوزخ کا راستہ ملتا. اس لیے اللہ کا کرم دیکھ، جب بھارت کا راج دینا ہوا تو اللہ نے غریب نواز کو دے دیا، اور جب شریعت کا تاج دینا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اختر رضا ہزاری کو چن لیا. سبحان اللہ. یہ کمال ہے. اس لیے بریلی رہو گے صراط مستقیم. اب آؤ میں بتاؤں جو کہنا چاہتا ہوں. علامہ قمر الدین مصباحی فرماتے ہیں، ایک بات جان
عالم جلدی کسی کو تسلیم نہیں کرتا، عالم جلدی کبھی کسی کو تسلیم نہیں کرتا جب تک وہ سمجھ نہیں لیتا۔ علامہ قمر الدین مصباحی فرماتے ہیں کہ میں سوچا مرید ہو جاؤں لیکن پہلے مل تو لوں، جب تک جانوں گا نہیں تب تک کیسے؟ آج کل کی تھوڑی نہیں لمبے لمبے بال، انگوٹھی، نماز ایک بھی نہیں۔ سلطان الواعظین حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی نے شاید یہی کہا تھا، دکھلایا گر جلال تو روٹی کے واسطے، دکھلایا جو کمال تو روٹی کے واسطے۔ میں نے وہ کہا تھا نا کہ علامہ قمر الدین مصباحی، دو جملے میں بات ختم کر دوں، بولے حضرت ایک جلسے میں آ رہے ہیں لیکن اسی بخار بہت سا، میں سوچا نہیں جاؤں گا، پھر سوچا مرید ہی ہونا ہے تو پہلے دیکھ لوں۔ بولے میں بخار کی حالت میں پہنچ گیا، پوچھا حضرت کہاں ہے؟ تو بولے حضرت اس روم میں۔ بولے میں دروازے پر بیٹھ گیا، اندر نہیں گیا۔ حضرت کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، خطیب البراہیم نے مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بولے میں چوکھٹ کے باہر ہی بیٹھا ہوں، علامہ قمر الدین صاحب ابھی زندہ ہے، پوچھ لو۔ بولے میں بیٹھ گیا، بخار کی حالت میں ہے۔ تب تک ایک شخص حضرت کو چائے لے کر پہنچا، دروازہ کھلا، اندر گیا۔ حضرت نے چائے کی کتنی جس کی لی ہوگی یہ پتہ نہیں مجھے، لیکن تھوڑا بچ گیا تو چائے لے جانے والے سے کہا کہ جا رہے ہو باہر نا، وہ جو مولانا باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں دے دو، کہہ دو وہ پی لے۔ بولے حضور نے مجھے کبھی دیکھا نہیں، خطیب البراہیم نے کہا باہر جو بیٹھا ہے یہ ہوتی ہے ولی کی نگاہ، یہ ہوتے ہیں علماء ربانین۔ کہتے ہیں کہ حضرت نے کبھی دیکھا نہیں، دیکھا بات، اور بولے جیسے میں نے پیا تو ایسے لگا کہ مجھے کبھی بخار تھا ہی نہیں۔ اللہ اللہ، اسی لیے کیونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، وہ جان گئے کہ اس شخص کو بخار ہے، یہ مجھے دیکھے گا، دیکھنے کے بعد یہ مجھ سے مرید ہونے آئے گا۔ یہ خطیب البراہیم کی بہترین کرامت ہے، بخار تھا، چائے پی لیا، چائے ختم ہو گیا۔ وہ خطیب البراہیم ہے کہ 1984 میں جب ماہرہ کے اسٹیج پر حضور احسن العلماء نے یہ کہتے ہوئے خلافت دیا تھا کہ سنو، یہاں مانگنے سے خلافت نہیں ملتی، جس کو اس لائق سمجھا جاتا ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور مارہرہ شریف کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، وہ جگہ ہے، وہ خانقاہ ہے جہاں حضور آلِ رسول محمدی آلِ رسول نے اعلیٰ حضرت کو خلافت دیا تو اعلیٰ حضرت بن کر چمکتے رہے۔ نوری میاں نے حضور مفتی اعظم ہند کو خلافت عنایت فرمایا، تاجدار اہل سنت بن کر چمکتے رہے۔ حضور احسن العلماء نے خطیب البراہیم کو خلافت و اجازت سے نوازا تو یقیناً وہ ساری دنیا میں خطیب البراہیم بن کر چمکتے رہے۔ اور یہ چمکنا اصل تو جڑ ہے مصطفیٰ جان رحمت، روشنی وہاں سے آ رہی ہے، وہاں سے یہاں تک آئی۔ اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کہنے سننے میں قصدن یا سمن کوئی کوتاہی یا غلطی ہوئی توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔